بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن یوسف۔ ایسا کہ عورتوں نے سیب کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ ایسا کیا ہوا کہ عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی؟ ہم بات کریں گے آج حسن یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ عزیز مصر کے گھر حضرت یوسف علیہ السلام رہنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر کس طرح پہنچے اور رہنے لگے، یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ اس پر میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکی ہوں، ڈسکرپشن اور آئی بٹن میں اس کا لنک دوں گی، ضرور دیکھیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر رہنے لگے اور آپ بہت ہی حسین اور خوبصورت تھے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نقاب لگانے لگے، یعنی آپ پردہ کرنے لگے کہ کوئی آپ کو دیکھ کر فتنے میں نہ پڑ جائے۔ اتنے حسین تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ آپ عزیز مصر کے گھر رہ رہے تھے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ زلیخا آپ پر فریفتہ ہو گئیں، فدا ہو گئیں اور گناہ کی دعوت دینے لگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ زلیخا نے سارے دروازے بند کر کے پیچھے بھاگی تو حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے اور پیچھے سے زلیخا نے جب آپ کا کرتا کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹا کیونکہ زلیخا نے پیچھے سے کھینچا اور آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ عزیز مصر خود آ گئے اور انہوں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ زلیخا نے اس وقت مکر کیا کہ اس نے کہا کہ دیکھیں، اس کو اپنے گھر میں آپ نے پالا ہے، اب یہ جوان ہوا ہے تو اس نے میرے طرف دست درازی کی ہے۔ یوسف علیہ السلام خاموش رہے۔ بھائی بیچ رہے تھے تب بھی آپ خاموش رہے، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تب بھی آپ خاموش رہے، اور آج جب زلیخا نے یہ کچھ کہا تو آپ تب بھی خاموش رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چپ رہے۔ زلیخا نے بڑی باتیں کی۔ پھر ایک دانا آدمی تھا، قرآن کہتا ہے کہ ایک عقل مند آدمی تھا، اس نے کہا کہ دیکھو، اگر یوسف کی غلطی ہے تو کرتا آگے سے پھٹا ہوگا، لیکن اگر زلیخا نے غلطی کی ہے تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام معاذ اللہ غلطی، تو عزیز مصر نے کہا تو کرتا اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف کی غلطی ہے۔ اور کوئی عقل مند سنے تو حیران رہ جائے۔ وہ 4 مہینے کا ایک بچہ تھا اور زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے گواہی دلوائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی اس بچے نے دی۔ وہ پالنے میں 4 مہینے کا بچہ تھا، اور جب عزیز مصر پریشان تھے، ان سے فیصلہ نہ ہوا، تو اس بچے نے گواہی دی کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا کی غلطی ہے، زلیخا قصوروار ہے، اور اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو غلطی یوسف کی ہے۔ تو پھر یہ گواہی ثابت ہو گئی کہ غلطی زلیخا کی ہے، کیونکہ کرتا پیچھے سے پھٹا تھا۔ اب عزیز مصر سوچنے لگے کہ کس طرح لوگوں کو بتاؤں گا کہ لوگ کہیں گے اس کے گھر میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ بات محل میں پھیلنے لگی۔ بیویاں زلیخا کو کہنے لگیں کہ ایک غلام پر عاشق ہو گئی، باتیں بنانے لگی۔ زلیخا نے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں ہے، ابھی تم نے دیکھا نہیں ہے۔ زلیخا نے کہا کہ میں تمہیں بتاتی ہوں، چلو ایسا کرتے ہیں۔ زلیخا نے سب عورتوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا، اور سب کے ہاتھ میں سیب اور ایک چھری دی۔ جب ساری تیاری ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بلا لیا۔ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کر دیں یہاں۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام عورتوں کے سامنے آئے تو انہوں نے سیب کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دیں۔ یہ ایک ذرا سی جھلک تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ عورتوں نے سیب کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دیں، اور کہنے لگی، اوہو، یہ تو کوئی بشر ہے، کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی اللہ کی طرف سے بھیجا جانے والا
کوئی فرشتہ ہے، یہ عزت والا کوئی کرامت والا فرشتہ ہے۔ زلیخا کہنے لگی اب سمجھ میں آئی مجھ پر جو تم باتیں بناتی تھی، جو مجھ پر شکوہ کرتی تھی۔ بات آہستہ آہستہ پھیلنے لگی۔ اب بادشاہ نے زلیخا سے کہا اگر تیری بات کروں تو ساتھ میری بھی بدنامی کا ڈر ہے۔ آخر کار طے یہ پایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ پہلے بھائیوں کے تھپڑ، پھر کنواں، پھر مصر کی منڈی میں آپ کی فروخت، پھر زلیخا کا الزام، اور اب جیل جانے کا ٹائم آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چپ تھے۔ 12 سال آپ نے جیل میں کاٹے، آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب آپ جیل میں تھے تو آپ واعظ کیا کرتے تھے، اللہ کی توحید کی دعوت لوگوں کو دیتے تھے اور خوابوں کی تعبیر لوگوں کو بتاتے تھے۔ لیکن وقت ایسا ہے جو ثابت کر دیتا ہے، وقت خود انسان کی بے گناہی ثابت کرتا ہے، وقت حل بن جاتا ہے کسی بھی مسئلے کا۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا ایک، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی۔ 7 سال کی قحط سالی کی یہ تعبیر تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب تعبیر بتائی تو بادشاہ نے کہا یوسف کو باہر نکالو جیل سے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں نکلتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے اعلان کرو کہ میں بے قصور ہوں۔ عزیز مصر نے زلیخا کو بلایا اور عورتوں کو بلایا، اور وہ ساری عورتیں سامنے آئیں۔ عورتوں نے گواہی دی کہ یوسف بے گناہ ہے، اور پھر آپ کو جیل سے باہر نکالا گیا، لیکن 12 سال لگ گئے۔ اس بے گناہی کو ثابت ہونے میں 12 سال لگ گئے۔ کچھ لوگوں کو وقت لگ جاتا ہے یہ ثابت کرنے میں کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، زندگی بیت جاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ ہم آپ کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں۔ پھر خواب کی تعبیر کا حل پوچھا بادشاہ نے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم سے کچھ نہیں ہوگا۔ قحط سالی کی تعبیر آپ نے بتائی، اور آپ نے کہا کہ یہ خزانہ جو ہے اس کو میرے حوالے کر دو، کوئی قابل شخص ہی یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر عزیز مصر نے آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ قحط سالی آ گئی، تب تک آپ عزیز مصر بھی بن گئے تھے۔ آپ کے والد آپ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ والد وہ ہوتا ہے، باپ وہ ہوتا ہے جو اپنی جوانی اپنے بیٹے کے نام کر دیتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ باپ وہ ہے جو اپنی جوانی اولاد کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ جب بھائی پیسے لے کر گندم لینے وہاں پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام وہاں موجود تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پیسے نہیں لیے۔ جب آپ کے بھائیوں نے پیسے دیے تو آپ نے گندم کے ساتھ چپکے سے وہ پیسے اس تھیلے میں ڈال دیے، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اندھے کنویں میں انہیں ڈال دیا تھا، کیا کیا تھا؟ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا اس کا رسپانس دیا، کیا کچھ کیا اس وقت پر جب قحط سالی تھی اور وہ یہاں اپنا گندم لینے آئے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے سے بہت سبق ہمیں ملتا ہے کہ بہن بھائیوں میں آپس میں محبت کا سبق ملتا ہے، درگزر کا، صبر کا سبق ملتا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا تمہارا ایک اور بھائی بھی تھا بنیامین؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا اب آؤ تو اسے لے کر آنا، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ دوسری بار وہ آئے تو اپنے بھائی بنیامین کو لے کر آئے۔ باپ نے کہا کہ میں پہلے بھی تم پہ بھروسہ کر چکا ہوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دیکھا تو چپکے سے کہا کہ میں یوسف ہوں، تمہارا بھائی، اور میں تمہارا بھائی ہوں، کچھ ٹائم تم میرے پاس رک سکتے ہو؟ آپ نے بھائی کو روک لیا۔ جب یہ بھائی واپس گئے سارے تو باپ نے کہا میں نے تم پر پہلے بھی بھروسہ کیا تھا، ڈھونڈ کے لاؤ میرے بیٹے کو۔ یوسف کے معاملے میں بھی میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا، ڈھونڈ کے لاؤ۔ دوبارہ حضرت یوسف کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے والد کا حال بیان کرتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ غور سے دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام
نقاب لگاتے تھے اس وقت، کیونکہ حسن یوسف ہی ایسا تھا کہ فتنے میں کوئی نہ پڑ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تم نے مجھے پہچانا؟ قال انا یوسف، مجھے پہچانتے ہو؟ اور بنیامین کی طرف اشارہ کرا، حضرت بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ فرمانے لگے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ فرمایا جو تقویٰ کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے تقویٰ کیا، یہاں پر اپنے بھائیوں سے آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تقویٰ کیا، میں نے صبر کیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اور کہا کہ فرمانے لگے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور یہ کرتا لے جاؤ اور یہ میرے والد کی آنکھوں پر ڈال دینا، ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس ابھی وہ کرتا لے کر پہنچے بھی نہیں تھے، راستے میں ہی تھے بھائی، ان کے کرتا ان کے پاس تھا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کہنے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کی آنکھوں پر جب یہ کرتا ڈالا گیا تو آپ کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ اور ان کے بیٹوں نے کہا ابا جی ذرا چل کر تو دیکھیے آپ کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، وہ بیٹا جسے ان بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا، یہ آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا۔ آج وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ ابا جان چل کر تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو کتنی شانیں عطا کی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہزاروں کا لشکر لے کر والد کے استقبال کے لیے آئے، اور یہاں سے یہ 72 لوگ چلے کنعان سے حضرت یوسف کے پاس والد کے ساتھ۔ حضرت یوسف ہزاروں کا لشکر لے کر اپنے والد سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ ایک لمبا عرصہ، ایک طویل وقت کے بعد اپنے باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ دونوں اس طرح ملے، اس درد سے ملے، اس لانگ ٹائم کے بعد کہ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے کان میں کہنے لگے بس کریں، نظر اٹھا کر تو دیکھیں، اس منظر محبت کو دیکھنے فرشتے بھی آئے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ 11 بھائی اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے سجدے میں گر گئے اور رونے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جی دیکھیں، یہ تھا وہ خواب جو میں نے آپ کو بچپن میں سنایا تھا، آج یہ اس کی تعبیر ہے۔ پھر یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سال حکومت کی۔ آپ کی تدفین جب ہونے لگی تو اختلاف ہوا، ہر قبیلہ کہتا تھا کہ ہماری طرف تدفین کی جائے، کیونکہ جہاں یوسف کی تدفین ہوگی وہاں سرسبز اور شادابی ہوگی۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ آپ کو ایک سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک دفن کیا گیا، جہاں سے پانی آپ کو چھو کر گزرتا تھا اور مصر سرسبز و شاداب رہتا تھا۔ یہ بہت ایک طویل واقعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت یہاں کتنے عرصے رہا اور پھر آپ کے تابوت کو یہاں سے کس طرح نکالا گیا، اس پر پھر کبھی ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گی۔ بہت طویل ایک یہ واقعہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، انشاءاللہ اس پر ویڈیو بناؤں گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ہر جگہ صابر رہے، تقوی اختیار کرا، خاموش رہے، لیکن وقت نے ثابت کر دیا، وقت ثابت کر دیتا ہے۔ بس ہمارا کام کیا ہے؟ صبر کرنا اور صبر کرنا۔